اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس نے دوسری طرف سے ہو کر پھر عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 بار گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے اس شخص نے بتایا جس نے جابر بن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس شخص کو مدینہ میں رجم کیا۔ جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے میں اسے جا لیا تو ہم نے اسے رجم کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کی روایت میں اس نے عرض کیا، جی ہاں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے جنازگاہ میں رجم کیا گیا۔ جب اسے پتھر لگے وہ بھاگ اٹھا، اسے پکڑ لیا گیا اور اسے رجم کیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ، حدیث نمبر 3560۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے روایت ہے کہ 2 آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اور دوسرے نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا تو انہوں نے یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے فدیہ میں 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی کی سزا ہے اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی، وہ تمہیں واپس مل جائیں گی۔ رہا تمہارا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی ہے۔ اور 19 تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعترافی جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3555 مشکات۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم رجم کے متعلق تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا ہے، اس میں تو رجم کا حکم ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم تھی۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، اس میں آیت رجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا لیا تو اس میں آیت رجم خوب واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آیت رجم ہے، لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کیا گیا۔ متفق علیہ۔ مشکات۔ حدیث نمبر 3559۔ تو پیارے دوستو، یہ حدیث تھی رجم کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔